بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں افغانستان کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل معلومات کی دنیا لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ معلومات پر مبنی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ افغانستان ایشیا میں واقع ہے۔ اس کا پورا نام اسلامی امارات افغانستان ہے۔ افغانستان کی سرحدیں ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، چائنا اور پاکستان سے ملتی ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے۔ افغانستان کا کل رقبہ 6,52,864 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 42واں بڑا ملک ہے۔ افغانستان کی آبادی تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 40واں بڑا ملک ہے۔ افغانستان میں 99% مسلمان ہیں، جبکہ 1% بدھ مت، عیسائی اور ہندو شامل ہے۔ مسلمانوں میں 60% پختون، 28% تاجک اور 12% ازبک اور ہزارہ شامل ہے۔ افغانستان کی قومی زبان فارسی اور پشتو ہے۔ افغانستان چاروں طرف سے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پانی کی شدید کمی رہتی ہے۔ لوگوں کا عام پیشہ زراعت اور مویشی پالنا ہے۔ پھل خصوصاً انگور، سردا، گرما اور سیب کثرت سے پایا جاتا ہے۔ قدرتی گیس، خام لوہا، کوئلہ، کرومائٹ اہم معدنیات ہے۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن حالات جنگ کی وجہ سے ان وسائل کو استعمال میں نہیں لایا گیا۔ اب ایک نظر افغانستان کی تاریخ پر۔ ہزاروں برس پہلے یہ علاقہ آرائی قوموں کا مسکن تھا۔ موجودہ افغان انہی کی اولاد ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسے مسلمانوں نے فتح کیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی نے یہاں ایک طاقتور سلطنت قائم کی۔ بعد ازاں یہ منگولیوں کا بھی ہدف بنا۔ 16ویں صدی عیسوی میں بابر نے اسے مرکز بنا کر ہندوستان پر حملہ کیا۔ 18ویں صدی عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے یہاں سلطنت کی بنیاد رکھی۔ افغانوں نے اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے 3 جنگیں لڑی۔ پہلی جنگ 1839 سے 1842 تک افغانوں نے انگریز فوج کا مکمل صفایا کر دیا۔ صرف ایک انگریز ڈاکٹر برائڈن اپنی قوم کو افغانوں کی شجاعت و سرفروشی کی داستان سنانے کے لیے زندہ واپس بھیج دیے گئے۔ دوسری جنگ 1878 سے 1881 میں انگریزوں نے کابل پر حملہ کر کے افغانوں سے من مانی شرطیں منوائی۔ تیسری جنگ کی ہیرو جنرل محمد نادر شاہ تھے۔ یہ مختصر جنگ 1919 میں تل کے مقام پر لڑی گئی۔ 2 فروری 1919 میں افغانستان کے حکمران امیر حبیب اللہ خان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے بیٹے امان اللہ خان تخت نشین ہوئے اور برطانوی علاقے پر حملہ کر دیا۔ نتیجے میں انگریزی ہوائی جہازوں نے کابل اور جلال آباد پر اندھا دھند بمباری کر دی۔ بالآخر جنرل نادر شاہ نے تل کے مقام پر انگریزوں کو شکست دے دی۔ افغانستان کی تاریخ میں یہ بات سنہرے حروف میں لکھی جائے گی کہ جب بھی بیرونی طاقتوں نے افغانستان پر حملہ کیا، افغانوں نے اس کی مزاحمت کی اور بیرونی طاقتوں کو پسپا ہونا پڑا۔ 1979 کو سوویت فوج افغانستان میں داخل ہوئی۔ روسی فوج کا افغانستان میں داخلے کا مقصد افغانستان میں کمیونسٹوں کی حکومت کا قیام تھا۔ افغانستان کی عوام نے روسی فوج کی مداخلت کے خلاف سخت احتجاج کیا اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ روسی فوج اور مجاہدین میں جھڑپوں کا آغاز ہوا۔ بالآخر 1989 کو روسی فوج کو واپس نکلنا پڑا۔ نتیجے میں 35 لاکھ لوگ اس جنگ میں متاثر ہوئے۔ فروری 1998 کو تخار کے علاقے میں شدید زلزلہ آیا جس میں کم و بیش 5000 لوگ ہلاک ہوئے۔ دنیا کے 2 سب سے بڑی مورتیاں افغانستان ہی میں تھی، جسے افغانوں نے توڑ کر اپنے آباء و اجداد محمود غزنوی کی سنت ایک بار پھر زندہ کر دی۔ دنیا کا دوسرا سب سے لمبا مینار بھی افغانستان میں پایا جاتا ہے۔
افغانستان کی لوگوں کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہے۔ افغانستان میں بے شمار قدیم جگہ ہے۔ بزکشی افغانستان کا قومی کھیل ہے جس کو وہاں کے لوگ بہت شوق سے کھیلتے ہیں۔ اس کھیل کو دنیا کے خطرناک کھیلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ افغانستان کے نان، قالین اور پلاؤ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ افغانستان کے لوگ چائے اور گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ برفانی چیتا افغانستان کا قومی جانور ہے۔ گولڈن ایگل افغانستان کا قومی پرندہ ہے۔ یہ تھی ہماری ویڈیو افغانستان کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو کس چیز کے بارے میں جاننا ہے نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کیجیے۔ آپ دیکھ رہے تھے معلومات کی دنیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔